أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان، ترجمہ سے پہلے الفاظ کی وضاحت ہے۔ ان کا معنی ہے بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کفر سے ہے انکار کرنا، کفر کرنا، سواء ان کا معنی برابر ہے، برابری ہے، علیہم یہ اصل میں علی اور ہم ہے، علی کا معنی پر ہوتا ہے، ہم کا معنی وہ یا ان، تو علی ہم کے اوپر جب آتا ہے تو علیہم اس انداز میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ انذرتہم یہ انذار سے ہے، انذار نذیر ڈرانے کو کہتے ہیں، اور لم تنذرہم یہ بھی انذار سے ڈرانے سے ہے، لا یؤمنون یؤمنون ایمان سے ہے، ایمان لانا، ختمہ مہر لگانے کو کہتے ہیں، علی قلوب قلوب قلب ان کی جمع ہے دل، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، یہ ضمیر ہے، اور واو کا معنی اور ہوتا ہے، علی کا معنی پر، اور سمع سماعت کو کہتے ہیں، کان کو کہتے ہیں، ہم کا معنی وہ ہے، اور و کا معنی اور ہوتا ہے، علی کا معنی پر ہے، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آنکھ، اور غشاوہ پردہ کو کہتے ہیں، اور لہم لام کا معنی لیے ہوتا ہے، ہم کا معنی وہ، لہم کا معنی ان کے لیے، عذاب کا معنی عذاب ہے، عظیم کا معنی بڑا۔ اب ترجمہ ہے ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے حق میں یا ان پر، انذرتہم انذرتہ خواہ ڈرائے آپ ہم ان کو، ام یا لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، ام کا معنی یا لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون لا کا معنی نہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختمہ مہر لگایا ہے اللہ، ختمہ کا معنی مہر لگانا، ختمہ مہر لگائی ہے اللہ اللہ نے، علی پر، قلوبی دل، ہم ان، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمع ہم ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کے آنکھوں، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ میں نے پہلے جیسے عرض کیا تھا کہ شروع میں اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اے میرے بندے جس ہدایت کی تو دعا کرتا ہے اس ہدایت کو میں نے آپ کے پیغمبر پر نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت کے ماننے کے سلسلے میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے۔ پہلے کا ذکر ہوا تھا الذین یؤمنون بالغیب سے، اور ان کی 5 صفات کا بھی ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے گروہ کا بیان ہے جو ہدایت اور قرآن کو نہ مانے، جو کافر کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کا انجام بتایا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے بہت سارے کافروں کو دعوت دی، اور بہت سارے کافر مؤمن بھی ہوئے، ایمان بھی لائے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ وہ تو ایمان لائے بہت سارے لوگ؟ عام طور پر مفسرین اس جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص جو کافر تھے ان کافروں کے بارے میں ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جو لوگ کفر کی حالت میں مارے گئے ان کے بارے میں ہے۔ لیکن سیاق و سباق سے جب آپ دیکھتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مؤمنین کی صفات کو جب بیان فرمایا تو اس میں یہ بتایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب سے مراد اللہ کا وجود ہے سب سے پہلے نمبر پہ، غائب ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، حواس خمسہ سے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہم متقین میں سے جو ہے نا پہلے نمبر کے متقی ہیں، جن کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے کہ غیب پر ایمان لائے، اللہ کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنت جہنم ہے، یہ متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے مقابلے میں یہاں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جو مؤمنین غیب پر ایمان رکھتے تھے ان کے مقابلے میں یہ بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے الذین کفروا کا مطلب ہے جو غیب کا انکار کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو غیب کا انکار کرتے ہیں، یعنی غیب کی چیزوں کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے۔ یہ اس زمانے کے لوگ بھی تھے، آج کل بھی ہیں، دہری قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی کائنات جو ہے نا خود بخود یہ اس کا نظام چل رہا ہے، کوئی اس کا خالق نہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے بالکل یہ بات درست ہے کہ ان کو ڈرانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں بھئی اللہ عذاب دے گا، وہ جہنم جنت کو مانتا ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جو ہے نا آپ جو ہے نا غلط کام کریں گے تو جہنم میں جلیں گے، اچھا کام کریں گے جنت جائیں، وہ کہتے ہیں بھائی جنت جہنم ہے ہی نہیں۔ یہ ملحد قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائے، آپ ان کو نہ ڈرائے، وہ ایمان بالکل نہیں لائیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے یہاں یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ ان کی دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی چیز جائے، ہدایت اس کے اندر جائے، اس کو اللہ نے مہر لگا کر بند کر دیا ہے، اب نہیں جا سکتا اس کے اندر۔ بھئی ان کا کیا قصور ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے نا۔ ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے، وہ سن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ آنکھوں پر پردہ ہے، وہ اچھی چیز کو دیکھ سکتے، عبرت حاصل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ نے مہر لگا دی۔ بھائی جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارے ہو گئے، بے قصور ہو گئے، پھر ان کو سزا کیوں ہے؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہاں اللہ جو ہے دوسری جگہ سورۃ المطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے، سیاہ دبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر اگر توبہ کیے بغیر توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، چوتھا لگتا ہے، ہر گناہ پر دبا لگتا لگتا آخر اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گناہ پر چھوٹا سا دبا لگا تھا، اب اس کے اندر یہ بات تھی کہ وہ توبہ کرے، گناہ کرے، پریشان ہوتا تھا، اب پریشان نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے دل میں جب زنگ لگتا ہے، یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ جائے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کو پھر جو ہے نا اچھے بلے کی پھر توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے عمل کی وجہ سے انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا اللہ کی صحیح راستے کی طرف آنے کی پھر توفیق نہیں ہوتی۔ اسی کو یہاں اللہ کی طرف نسبت کی ہے۔ کبھی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے کسی شخص نے چوری کی، قتل کیا، اس کو پھانسی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کا بیڑا غرق کیا، اور کچھ کہتے نہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہلاک کو کیا، اس طرح نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف نسبت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے، وگرنہ جو ہے یہ خود جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر تھی۔ اور اللہ کے رسول کو یہ فرمایا کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ انذار کا معنی شفقت سے ڈرانا، کسی سے محبت کرتے ہوئے اس کی بھلائی کے لیے اس کو ڈرانا، یہ برابر ہے ان کے حق میں، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ آپ ڈرائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے علیہم فرمایا ہے کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسری جماعت جو کافر کہلاتے ہیں اس کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد اگلے سبق میں ہم منافقین کا تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔